اب لن تنالوا البر با کے نیچے زیر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نیکی، کہ تم نیکی نہیں اس وقت حاصل کر سکتے. لیکن اگر ہم نے لن تنالوا البر با کے زیر کی بجائے با کے اوپر زبر پڑھ دی، لن تنالوا البر، کیا ہوا جی؟ سر معنی چینج ہو گیا. بر کا معنی ہوتا ہے خشکی، ظہر الفساد فی البر والبحر، وہاں پر لفظ بر با کے اوپر زبر ہے تو معنی ہے خشکی، یعنی اس وقت ہم خشکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں بھیج دو. کتنا معنی چینج ہو گیا. اور اگر با کے اوپر ہم نے پیش پڑھ دی لن تنالوا البر، سر برا کا معنی ہوتا ہے گندم، تم اس وقت تک تمہیں گندم کنک کوئی نہیں ملنی جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ دی. تو یہ اس طرح قرآن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن ہمارے پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جس لفظ کو ہم نے لمبا کرنا ہے اس کو نہیں کیا، اور جس لفظ کو ہم نے لمبا نہیں کرنا تو اس کو کھینچ دیا، سر معنی چینج ہو گیا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں. اس کو ہم نے جیسے ہمارا پنجابی لہجہ اس کو ہم نے اِنَّكَ لَا تَهْدِي، سر یہ ہم نے لا کو لمبا کیا تھوڑا سا، معنی یہ ہو گیا کہ محبوب آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی نہیں کرنے والے. اور ہم کہتے ہیں نہیں قرآن پاک پڑھ لیا لو میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ قرآن نے ہمارے نامہ اعمال میں لعنتوں کا اضافہ کیا ہو. تو اس لیے عزیزو اس چیز کو یہ آپ معمولی نہ سمجھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ٹھیک ہے اپنے پنجابی پچھواری لہجے میں کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی سکھانے والا ہی نہیں، کوئی سیکھنے والا ہی نہیں ہے. بچپن میں ہے تو قرآن سیکھا ہی نہیں ہے، اور بڑے ہو گئے تو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایسا اگر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہو اجر کے لیے، ثواب کے لیے، رب کے قریب ہونے کے لیے، اور رب کا قرآن ہمارے پر لعنتیں کر رہا ہوں.